عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنی بیوی، بیٹی، بہن، ماں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں۔ اسی طرح کی دوسری حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ نے، ابن عمر نے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ ہر ازواج جو آپ کی بیوی تھی وہ سمجھتی تھی کہ باقی بیویوں کی نسبت مجھ سے جناب زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے بھی گمان ہے کہ جناب، مجھے بھی یہ یقین ہے کہ جناب مجھ سے سب سے زیادہ پیار۔ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے میرے ساتھ دوڑ لگائی، مقابلہ کیا دوڑ کا، تو اس دوڑ میں آگے نکل گئی، ینگ تھی، جناب کا جسم ذرا وزنی تھا، پیچھے رہ گئے۔ پھر کچھ وقت کے بعد جناب نے کہا کہ اب پھر مقابلہ ہونا چاہیے، تو جناب آگے نکل گیا۔ فرمایا عائشہ برابر ہو گیا، یعنی کہ جو کم عمر بیوی ہے تو اس سے کم عمر بن کے، یعنی اس طرح کا مزاج اور ماحول بن کے اس سے فیس کر رہے ہیں۔ جو درمیانی عمر کی ہے اس حساب سے جس ایج اور جس سوچ کی، جس لیول کی عورت اسی کے ساتھ۔ لیکن یہ ایک حدیث اما عائشہ رضی اللہ کی یہاں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی پر، کسی خادمہ پر یا کسی لونڈی پر ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی، یعنی کسی کو مارا نہیں ہے۔ یہاں پلوان بنتے ہیں بیوی کے لیے، باہر بالکل چوچے بن جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں نا ڈرتے پھرتے ہیں سب سے، تو بیوی پر انج مارن گے میں تینوں انہیں طلاق دے دینی ہے، انج ہاتھ اٹھا کے انج پہن کے اگے پھڑی جان گے، وہ کھلویا میں تینوں انہیں چال نکل کرو بھی لے گے ماما تو کیوں آیا سے جے کروں ہی کرنا سی، ہوں حوصلہ رکھ اینوں سنبھال، نہیں پیار نہ رکھ۔ روز جہالت ہے نا، کتنی بیگمات آتی ہیں روز میرے پاس کہ یہ معاملہ آتا ہے جی ہاتھ چلاکی بڑی کرتے ہیں۔ یقین جانو میں نے کل ایک خاتون کو دیکھا ادھر، اس کے جسم پہ اتنے لاشیں تھی نا، سوٹیوں کے زخم تھے، ادھر کندھے پہ، ادھر ٹانگوں پہ، جو وہ مجھے دکھا سکی، اور اس سے آپ اوپر تو نہیں جا سکتے، جہاں وہ دکھا سکتی تھی وہاں اتنی لاشیں پڑی تھیں۔ میں نے اسے کہا تو نے 15 پہ کال کیوں نہیں کی اس بدتمیز کو اٹھانے کے لیے، کہ 15 پہ تمہارے تو سب سے زیادہ قانون بن چکے ہیں پاکستان میں، جتنے قانون عورت کے ہیں میرے خیال میں اتنے تو پاکستان میں مرد کے ہے ہی نہیں۔ بچے بھی لے جاتی ہیں، ہاں جی آپ بھی آزاد ہو جاتی ہیں، تو بندے نو پچھوں خرچہ بھی انہاں کولوں، اگے موجاں بھی۔ میں کہا تمہارے تو سارے قانون ہیں، 15 پہ کیوں نہیں کیا؟ وہ ڈر جاتی ہیں۔ گھریلو خاتون پتہ نہیں کی ہونا، پھر انہیں مینوں چھڈ دینا جی، میں کہ ہن بنی رکھے ہوئے ڈنڈے بھی ماری رکھے، اپنا رائٹس نہ چھوڑو۔ کہتے ہیں کسی کا حق مارو نہ تو حق اپنا حق چھوڑو نہ، جو حق ہے وہ حق ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے، حضرت عبداللہ بن زعمہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے پھر کہا دیکھو عورتوں میں ذکر جب کیا، خطبے میں واعظ و نصیحت میں فرمایا دیکھو عورتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، قیامت کے روز اللہ تم سے پوچھے گا، اس کے ساتھ اچھا مار۔ پھر میں باندھی کی طرح نہ مارو، یعنی اس وقت لونڈیوں کو بھی مارنے کا رواج تھا، عورتوں کو بھی۔ فرمایا فرق کرو، جو اصل بیوی ہیں ان کو رسپیکٹ دو، تمہارے بچوں کی ماں ہیں۔ لیکن بعد میں تو باندیاں بھی بیوی کی شکل میں، یعنی ان کو بھی آزاد کرنے کا اب تو رہا ہی نہیں کنسیپٹ۔ اب یہی ہے کہ بیوی ہے یا بیٹی ہے یا ماں یا بہن ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا، اس پہ بالکل بدتمیزی نہیں کرنی۔ یہاں بھی ایک حدیث میں یہی فرمایا اللہ نے تمہیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا ہے، تو لہٰذا اس ٹیڑھی پسلی سے اس کو اسی طرح استعمال کرو، اس پہ سختی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ کیا مطلب؟ پسلی ٹیڑھی کو سیدھی کرنے لگ جاؤ، ٹھوک ٹھوک کرو گے تو ٹوٹ ہی جانی ہڈی جو ہی۔ تو اسی طرح اگر عورت پہ ہاتھ چلاکی کرو گے تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گی، تمہارے ساتھ وہ اخلاص سے محبت نہیں کر پائے گی، تیرے بچوں کو صحیح تربیت نہیں کر پائے گی۔ اس لیے مٹھاس اور پیار اس سے بڑھ کر۔ حضرت لقمان کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، جب آپ وصال کرنے لگے تو پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آپ کا خلیفہ، کہنے لگا یا حضرت کوئی آخری نصیحت کر جاؤ، آپ تو دنیا سے جا رہے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ کافی لمبی عمر پائی حضرت لقمان نے، تو آپ نے فرمایا بھائی پوچھ بھائی، کہا جی کوئی کام کوئی بات حل نہ ہوتی ہو تو اس کا آخری حل، فرمایا محبت۔ وہ چپ کر گیا، تھوڑی دیر بعد پھر کہتا ہے جناب کوئی اور بھی شاید ٹوٹکا، کوئی اور بھی آپ کا تجربہ فارمولہ ہو
کہ محبت کام نہ آئے تو کیا کریں، کوئی اور آخری حربہ، فرمایا محبت میں اضافہ کر دو، پھر چپ کر گئے۔ پھر اس نے کہا شاید اب کوئی اور آپ کے دماغ سے تجربہ نکل آئے، تیسری بار جب اس نے فرمایا محبت کے طریقے پر غور کرو، سٹائل، یعنی اگر آپ کی محبت کامیاب نہیں ہو رہی تو سٹائل بدل لو۔ اچھا بیگم نے کپڑا پہنا تو تعریف کر دو، باہر کے بندے تعریف کر کے بھی تو بیبیاں تمہاریاں اٹیچ کر لیتے ہیں نا بچیاں، تو یہ جو بازاری لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پاس یہ کوالٹی ہوتی ہے، تعریفیں بڑے چھونا چھوٹی بڑا چھونا، تعریفیں کر کے وہ ہٹا جاتے ہیں۔ عورت خوش ہو جاتی جب اس کی تعریف کرو، اس کے کھانے کی تعریف کرو، اس کے کپڑوں کی، اس کے کام کی تعریف کرو، تو اتنا اگر اس نے کام کرنا ہوتا ہے نا، آپ تعریف کر کے دیکھو اتنا کر دے گی، خوش ہو کے ہی کر دے گی۔ تو ہاتھ چلاکی زبان درازی نہیں، ہاں اگر بیوی کر رہی تو مصلحت سے طریقے سے اس کو طریقے سے سمجھاؤ، ضروری نہیں ہے، بہت سارے راستے ہیں، اللہ نے قرآن میں بھی طریقے بتا دیے، وہ کسی اور ٹاپک پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔ اللہ